ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، فرشتہ نہیں دیکھ کر اپنے پتوں پر بھی برسانے والے نعتیں جب ایسی پڑھی جاتی ہے، پھر دل میں حضور کی محبت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، تو یقیناً وہ جلسہ بھی کامیاب ہے، جلسے میں جانے والے شخص بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس جلسے سے ہمیں لے کر جانا چاہے۔ میں سارے جلسے والوں کو یہی کہتا ہوں، میرے پیارے، جب بھی آپ جلسہ کراؤ نا، بڑی محنت سے آپ جلسہ کرتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، اس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے۔ جن شورا حضرات کو بلاؤ، خطبہ حضرات کو بلاؤ، آپ پہلے انہیں ٹاپک دے دو کہ آپ کو فلاں ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کمیاں اس چیز کی ہے، حضور کی سیرت میں آپ کو یہ باتیں سمجھانا ہے۔ جب ایسی باتیں ہوگی نا، پھر آپ کا جلسہ 100% کامیاب ہوگا، 100% کامیاب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی نمونے عمل ہے، یعنی حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں اور حضور کی زندگی سے سیکھیں ہماری زندگی کس قدر بسر ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اندر ہر وقت یہ سوچ کر بیٹھے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی۔ اور کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہ بنانا میرے پیارے، آئیڈیل بنانا ہو تو احمد مختار کو بنانا۔ جب حضور کو اپنا آئیڈیل بنا لو گے نا، چلنے بھی مزہ آئے گا، آپ کی گفتار میں، رفتار میں، عزتوں میں اور آپ کی عبادتوں میں بڑا مزہ آئے گا میرے پیارے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تب میرے پیارے، آج اس قوم مسلم کی حال تو یہ، اس قوم کی میرے پیارے، جس قوم کو صحیح سے کھانا نہ آئے، اس قوم کے حالات تو ایسے بدتر ہو گئے ہیں، یہ بیٹھنے کا سلیقہ بھول چکے ہیں، یہ کپڑے پہننے کا سلیقہ بھول چکے ہیں، انہیں کیسے رہنا چاہیے وہ طریقہ بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر! کل کے وہ لوگ تھے جنہیں کھانے کا طریقہ نہ معلوم تھا، وہ لوگ تھے جنہیں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، وہ لوگ تھے جنہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ معلوم نہ تھا، لیکن وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے داداؤں پردادوں کو دیکھ کر اور وہ سیکھ گئے۔ لیکن آج یہ قوم مسلم ان باتوں سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہر قوم مسلم کے ہر ایک فرد کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، ہمارے بڑے پریشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، ہمارے گھر کے افراد پریشان ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے۔ ہم کام پر تو ضرور جاتے ہیں، ہمارے بچے کماتے ضرور ہیں، پیسے یہ کما کر بھی لاتے ہیں، لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمتوں کے نزول نہیں ہوتے ہیں۔ پھر امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوگی، خیر و برکت کا نزول کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ہمارے گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں سورہ بقرہ بھی پڑھا جاتا ہے، پھر ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول کیوں نہیں ہے؟ آؤ حضور کی زندگی پر غور کرنا میرے پیارے، میرے مصطفیٰ کریم نبی وہ فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم گھر میں جاؤ نا، گھر میں داخل ہو نا، اس سے پہلے جب بھی کوئی کام شروع کرو نا تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ جب بڑے مسلم اپنے گھر میں داخل ہو، جتنی بار داخل ہو اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جب یہ قوم نہیں پڑھا کرتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں داخل ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے اقاربوں سے کہتا ہے دیکھو اس گھر میں رہنے کی جگہ تو مل گئی ہے، ہو سکتا ہے شاید ہمیں کھانا بھی مل جائے، اور جو کھانا کھانے کا وقت آتا ہے نا، ہمارے حال اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تک بھی نہیں پڑھتے اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر وجہ یہ ہے میرے پیارے، جب ہم کھانا کھا کر اٹھتے ہیں نا تو پھر کہتے کھانے میں مزہ نہیں تھا، کھانے میں ذائقہ نہیں ہے، کھانے سے پیٹ نہیں بھرا۔ وہ نادان وہ ذائقہ کہاں سے تمہیں ملے گا کھانے میں؟ اس کھانے کی لذتوں کو تم نے تو برباد کر دیا ہے، تم نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں ہے، تیرے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا ہے اور وہ شیطان ستم سے ہوتا ہے اور اپنے
دوستوں سے کہتے سن لو اس گھر میں ہمیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے، اب ہمیں کھانا کھانے کو بھی مل گیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کریم نبی فرماتے ہیں جب تم دسترخوان پر جاؤ اور تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، بیچ اسنا میں جب تمہیں یاد آئے تو پڑھو بسم اللہ ہی اول ہوا کے پڑھ دیا کرو۔ جب تم پڑھو گے تو شیطان کیا کرتے وہاں سے بھاگے گا، وہ برکت والے دانے اب تم کھاؤ گے، وہ شیطان تمہارے ساتھ نہیں کھائے گا، شیطان جب سے آگ لگے گی وہ وہاں سے بھاگے گا۔ لیکن جب تم پورے کھانا کھا چکے ہو، دسترخوان پر بیٹھے ہو، پھر یاد آیا کہ کھانا تو ختم ہو چکا ہے، ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، ہم نے ابھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، وہ کریم نبی فرماتے ہیں اپنے انگلیوں کو چاٹو اور اس سے ڈبل پڑھو بسم اللہ یہ انگلی آخر پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ وہ کریم نبی فرماتے ہیں اگر اس وقت تک تمہیں نہ یاد آئے کہ تم پانی بھی پی چکے ہو، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، پھر یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھا نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ لو، دسترخوان پہ جو روٹی کے ٹکڑے پڑے ہو اسے اٹھا کر کھا لیا کرو، جو دانے گرے ہو اسے اٹھا کر کھا لیا کرو۔ اور کریم نبی فرماتے ہیں دسترخوان لگایا جاتا ہے اس لیے اس پر جو دانے گرتے ہیں رحمت کے جو برکت کے دانے ہوتے ہیں اسے شیطان اس کا کرتے ہیں، اس لیے اسے تم کھایا کرو۔ اور جب تم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ گے، جب وہ دانا جو برزے کے دانے ہوں گے میرے پیارے، جس دانے میں برکت ہوں گے اس دانے کو آپ کھاؤ گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، آپ کے پیٹ بھی بھریں گے۔ یہی تو سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا حضور مفتی اعظم ہمیں جو پیغام دیتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے بیٹا، پیتے ہیں تیرے بیٹا، کھاتے ہیں تیرے بیٹا، پیتے ہیں تیرے بیٹا، دانا ہے تیرا دینا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ کیا مطلب وہ پیغام دے رہے ہیں جب تم کھاؤ تو تمہارا کھانا بھی حضور کی طریقے سے ہو، جب تم پیو تو پینا بھی حضور کی طریقے سے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جب تم پانی کو پیو نا تو ایک سانس میں مت پیا کرو، جب تم پانی کو پیا کرو نا تو 3 سانسوں میں پیا کرو، اور اس سے طریقے میرے مطلب فرما رہے ہیں پینے سے قبل بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم گلاس سے پیو یا کسی بھی برتن سے پیو اپنے نک کو جس برتن سے لگاؤ نا تو پہلے چھوٹی سانس لو، ان سانسوں میں تھوڑا سا پانی پیو، پھر دوسری سانس میں چھوٹی سی اس سانسوں میں تھوڑا سا پانی پیو، پھر تیسری سانس لمبی سانس لو اور اس میں لمبی سانس کے ساتھ زیادہ پانی پیو۔ لیکن جب تم ایسے پانی پیو گے تو پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا تمہیں، جب تم ایسے پانی پیو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ اور یہ تو میڈیکل کا رپورٹ یہ کہتا ہے جب انسان محمد عربی کے طریقے سے بیٹھ کر کے پانی پیا کرے گی ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہے اور ان کے جسم سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ اور یہ اسلام نے بتایا ہے، آج کا سائنس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہا ہے اگر تم بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو کسی اور کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، رسول کی زندگی کو اپنے عمل میں ڈھال لو، تم بیماریوں سے بھی بچ جائے گے، انسانوں میں افضل عالم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، اعمال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اور میں کوئی ٹھیکم بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے بتائیں گے بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور اس حدیث پاک پر علامہ صدر سرگی نے اپنی کتاب بہار شریعت میں غور فرمائی میرے پیارے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے ہم نے اپنے طریقے کو فراموش کر دیا ہے۔ یارو سیکھو آپ کو کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نہیں میرے پیارے، میرے مصطفیٰ کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، ساری باتیں بہت بڑی ہے، آپ کو عمل کرنا ہے میرے پیارے۔ ذرا دیکھو تو صحیح وہ کریم نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کھاؤ نا جب تم پیو نا تو طریقے کے ساتھ پیو۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی پیغام دیتے ہیں کہ تم بیٹھ کر پانی پیا کرو، کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرو، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے جانور کو کبھی دیکھا ہے کہ پانی وہ بیٹھ کر پی رہا ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، مجھے بتا دو کہ جانور بیٹھ کر پانی پی رہا ہو نہیں۔ ہر انسان یہ کہے گا، علماء یہ کہیں گے، آپ کے خود کہو گے جناب جانور بیٹھ کر نہیں کھڑا ہو کر پانی کیا کرتا ہے۔ اب ذرا فیصلو، جب یہ جانوروں کی عادت ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، آپ تو انسان ہونا، پھر آپ کھڑے ہو کر کیوں پانی پی رہے ہو؟ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بیٹھ کر پانی پیو، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا طریقہ اسلام کے راستے سے ہو۔ لیکن افسوس کے قوم یہ کہتی ہے میاں جب ہم بیٹھ کر پانی پیے گے اب
اپنے دوستوں کے ساتھ چوراہوں پہ باغیچوں میں سفر و حضر میں جب پیئیں گے دنیا یہ دیکھے گی کہے گی یہ کیسا مسلمان ہے آج بھی یہ بیٹھ کر پانی پی رہا ہے اپنے پرانوں کے راستے پر چل رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا انسان ہو جاتا ہے برائیاں ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے عمارت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ یارو نہیں دنیا جو کہتے تھے دنیا کے لوگ جو تمہیں کہتے تھے لیکن جب تم مارکیٹوں میں شہروں میں بازاروں میں سفروں میں ٹولوں میں جب تم بیٹھ کے پانی یہ کہو پیو گے تو دنیا کہے گی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی یہ طریقہ ملحوظ رہتا ہے یہ طریقہ کسی اور کا نہیں محمد عربی کا ہے کہ آج کا مسلمان اتنا اچھا ہے کہ ان کے پروفٹ محمد کتنے اچھے رہتے ہوں گے تبھی تو کسی نے کہا ہے جب ان کے جگہ ہوتے تھے شاہانہ زمانہ کی جھولی بابا جہاں یہ ختم ہوتا ہے یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے ہمیں شرمانا نہیں ہے کہ ہم بازار میں ہیں دنیا کیا کہے گی یہ دنیا فانی ہے میرے پیارے یہ دنیا مٹنے والی ہے آپ کو حضور کی زندگی پر چلنا ہے آپ جہاں ہو جاب کر رہے ہو آفسوں میں ہو مارکیٹوں میں ہو بازاروں میں ہو آپ کو کسی دنیا دار کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے احمد مختار کو آئیڈیل بنانا ہے یہ پیغام رب کریم کا ہے یہ قرآن اعلان کر رہا ہے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں نا ہم حدیث پاک کو فالو کرنے والے ہیں نا تو پھر ہمارا طریقہ کیسے بدل گیا یہ طریقہ تو یہود و نصارہ کا ہے یہ طریقہ تو یہود و نصارہ کا ہے جس راستے کو آپ اپنائے ہوئے ہو اسے چھوڑو اسی میں آپ کی بھلائی ہے اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور آگے بڑھو ہمارے لباس کتنے بدتر ہو چکے ہیں ہمارے لباس کس قدر یہود و نصارہ سے جا کر ملتا جلتا ہے وہ کریم نبی فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب انسان تکبر اور غرور کے اعتبار سے جب عمدہ کپڑا پہنا کرتا ہے تو یقیناً اور قریب وہ جہنم میں جائے گا وہ جہنمیوں کی نشانی ہے آج ہمارے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی پائی جا رہی ہے ہم کئی شادیوں میں جاتے ہیں سیلیبریشن کرنے کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے جسم پر کتنے عمدے عمدے قسم کے کپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے غریبوں کو بتاتے کہ اس سے اچھا کپڑا پہننے کی کوئی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہم یہ کہتے دیکھو میرے جوتے کتنے مہنگے ہیں ہمارے ٹائیاں کتنی مہنگی ہے دیکھو ہمارے کوٹ کتنے مہنگے ہیں کیا تم کتنے مہنگے کپڑے پہن سکتے ہو یارو مسلمان تیرا بھائی ہے اپنے بھائی کو تو عیسیٰ دے رہا ہے نبی فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو لیکن تم مدد کی بجائے ان کے دلوں کو تکلیف دے رہے ہو لیکن وہ نبی فرماتے ہیں جو گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر ایسا کپڑا پہنے وہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے اور آگے بڑھو وہ کریم نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کپڑے پہنو نا جب تم پابند پہنو نا جب تم پینٹ پہنو نا جب تم پابند پہنو نا جب تم لنگیاں پہنو نا جب تم لوگر وغیرہ کوئی بھی ایسا کپڑا پہنو میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا کپڑا قدموں کے برابر نہ ہو تمہارا کپڑا پنڈلی تک ہو یا پنڈلی کے نصف ہڈی تک ہو آج ہمارا حال کیا ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے ان کے کپڑے اتنے بڑھ چکے ہیں کمر سے کپڑے کھل رہے ہیں ان کے ٹخنے پورے ٹک رہے ہیں یہ روڈوں پہ چل رہے ہیں تو ان کی پیٹیں زمین سے ٹکرا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی پارٹی کا انسان جا رہا ہو یہ روڈوں پہ جھاڑو لگانے کا کام کر رہے ہیں نہیں پیارے آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو آپ کی شان بڑی بلند ہے آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ پنڈلی تک ہو یا پنڈلی تک ہو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کے کپڑے پنڈلی سے نیچے آ جائے اور وہ معمول بنا لے اور اسی طریقے سے کپڑا پہنے تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے اس حدیث کے تناظر میں اب روسیا کے غیر مسلمانوں اب فیصلہ کرنا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتانا کیا ہمارے قوم کے بیٹے ایسے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں جن کے کپڑے ٹانگوں سے نیچے جا رہے ہو جن کے کپڑے پنڈلیوں سے نیچے جا رہے ہو ہم ایسے کپڑے پہن رہے ہیں ہمیں ایسے کپڑے سے بچنا ہے وہ کریم نبی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پنڈلیوں کے نیچے تک پہنے یعنی سے پنڈلی تک پہنچے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ اور اگر پنڈلی کے نیچے تک پہنیں گے تب بھی ان کے قدم دکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کپڑے کو ایک پالش اور بڑھا دیا جائے پالش کہا جاتا ہے ایک اینٹ کی جو موٹائی ہوتی ہے نا اتنی میں دار کپڑے کو اور بڑھا دیا جائے امی عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ تب بھی تو ان کے قدم دکھ جائیں گے نا ان کے پیر دکھ جائیں گے وہ کریم نبی فرما رہے ہیں سنو وہ کریم نبی فرما رہے ہیں تمہارے کپڑے ایسے ہو جب تم اپنے شوہروں کے درمیان رہو اپنے بیٹوں کے درمیان رہو اپنے باپ کے درمیان رہو اپنے چچا کے درمیان رہو اپنے بھتیجے کے درمیان رہو اپنے بھانجوں کے درمیان رہو جس سے نکاح کرنا حرام ہو جو لوگ محرم ہے ان کے درمیان ہو تو چہرے کو چھوڑ کر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پیر کے تلوے کو چھوڑ کر سارا بدن ستر عورت
فرق ہے, یہ چھپا ہونا چاہیے. لیکن جب تم اپنے گھر سے باہر نکلا کرو تو تم پردے سے جاؤ. وہ سب کے سب غیر محرم ہوتے ہیں. اب تیرے چہرے پر بھی پردہ ہونا چاہیے, تیرے ہاتھوں پر بھی پردے ہونا چاہیے, تیرے پیر کے تلووں پر بھی پردے ہونے چاہیے. یعنی جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھنا چاہیے. افسوس آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال کیا ہو چکا ہے. ان کے جسم پر ایسے ایسے کپڑے آ گئے ہیں. وہ باپ کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنے بیٹیوں کو ایسا کپڑا پہنا رہا ہے. وہ بھائی کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنے بہنوں کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں. وہ شوہر کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنے بیٹیوں کو ایسے پھٹے لباس کو پہنا رہا ہے. ایک طرح اور ہیروئن کے لباس اپنے بیٹیوں کو اپنی ماں کو پہنا رہا ہے. کسی کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے, کسی کے پیر کھلے ہوتے ہیں, کسی کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اب ذرا سوچو, جب تمہاری مائیں, جب تمہاری بہنیں, جب تمہاری بیٹیاں, جب تمہاری بیویاں گھروں میں ایسے کپڑے پہنیں گی جن کے بازو کھلے ہو, جن کے پیر کھلے ہو, جن کے چہرے کھلے ہو, جن کے سینے کھلے ہو, جن کے پیٹ دکھ رہے ہو, اب تم کی فیصلہ کرو کہ تمہارے گھر میں کام شیطان کا ہو رہا ہو. اب تم یہ کہو گے ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے. تم یہ کہو گے ہمارے گھر میں رحمتوں کے نزول نہیں ہو رہے ہیں. تیرے کام تو شیطان کے ہیں. شیطانوں کے گھر میں رحمتوں کے نزول اور رحمتوں کی بارش نہیں ہوا کرتی ہے. جن کی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کے راستے پر ہو, جن کی زندگی صحابہ کے راستے پر ہو, جن کی زندگی نبی کے راستے پر ہو, وہ کپڑا اگر تنگ ہو اور اس کپڑے سے اپنے جسم کو چھپا لے اور ایمان کو کامل رکھ لے, پھر اس کے گھر میں رحمتوں کی بارش. ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ طریقہ ہمارے قوم کے اندر ہے کیا؟ نہیں میرے پیارے, ان تمام باتوں سے ہم دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ہماری قوم کے بیٹوں کا تو حال یہ ہے, ہماری قوم کے نوجوان بیٹے ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کو شرم نہیں آتی ہے. آپ کی حیا, آپ کی غیرت کہاں مر چکی ہے؟ آپ ان کپڑے کو خرید رہے ہو جو کپڑا پھٹا ہوا ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس کو پہننے سے لوگ انکار کیا کرتے تھے, اعتراضات کیا کرتے تھے. آج ہماری قوم کے نوجوان ایسے پھٹے کپڑے خرید کر پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے ہیں. کسی کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, کسی کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, کسی کے جان کے پاس سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اور ایسے کپڑے کا نام ہم نے دیا ہے, اس کپڑوں کا نام ہم بازار کا مارکیٹوں میں دیتے ہیں, ڈائنس پینٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور پھٹے ہوئے کپڑے کو, قیمتی پھٹے ہوئے کپڑے کو زیادہ سے قیمت میں خریدنا پڑتا ہو. اور پھٹے ہوئے کپڑے کو کوئی زیادہ پیسہ دے کر خریدتا ہے. معلوم چلا وہ بے وقوفی ہوگا نا جو پھٹے ہوئے کپڑے کو زیادہ قیمت میں خریدے گا. یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے. آپ پھٹے ہوئے کپڑے لوگے, آپ مسجدوں میں جاؤ گے, نماز پڑھو گے, نماز باطل ہو جائے گی, آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ ایسے کپڑے پہنو گے, رکوع سجدہ کرو گے جو جس کپڑے سے آپ کے کمر کھل جائے, آپ کے پیچھے والے نماز پڑھے, ان کی نگاہیں پڑے, اور پتہ یہ چلا اپنی نماز کو برباد کر رہے ہو, ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کے, اپنے محبوں کے, اپنے محلے والوں کے نماز کو بھی خراب کر رہے ہو. تو آپ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا. ہمارا کپڑا یہود اور نصارہ کے طریقے سے نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس طریقے سے ہمارا کپڑا ہونا چاہیے. جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز میں جاؤ تو تمہاری کہنیاں بھی ڈھکی ہونے چاہیے. جب تم نماز میں جاؤ تو تمہارے سطر جو ہے ناک سے لے کر گھٹنوں, ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے, وہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے. جیسے تم شادیوں میں عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر جاتے ہو, ویسے عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر تم مسجدوں میں جاؤ. ہائے افسوس, آج مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہے, آج مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں, آج مسجدوں میں کولر لگے ہوئے ہیں, آج مسجدوں میں ٹھنڈ کے موسم میں گیزر لگا دیا گیا ہے. پھر بھی یہ قوم مسجد کی جانب نہیں جا رہی ہے, یہ قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے. اب ذرا سوچو, جب آپ کا طریقہ اتنا گندا ہو جائے, یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر رد کرا دیا جائے, پھر بھی آپ اسے استعمال نہ کرو, اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ, تو کیا آپ کاٹے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ مارے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ ستائے نہیں جاؤ گے؟ ہاں ہاں, وہ قوم برباد کر دی گئی ہے. جو قوم اپنے پیشواؤں کی باتوں کو ٹھکرا دی ہے, وہ قوم اس کو نابود ہو چکی ہے. جو قوم اپنے نبیوں کی باتوں کو چھوڑ دی ہے, آج یہی حال ہمارا ہے, یہی حال آپ کا ہے. جو سیرت مصطفیٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں, اللہ اکبر, جو مصطفیٰ رات پر ہمارے لیے روئے, وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے بھوکے رہے, وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے پتھر کھائے, وہ مصطفیٰ جن کے چہرے پر آنسو ہو, وہ مصطفیٰ جو کئی کئی مہینے تک پاتے رہے, وہ مصطفیٰ میرے لیے دعا کرے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے. یہ
इस नबी के पैगाम को हम ऐसे ठुकरा रहे हैं जैसे लगता है हमें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये कौम के नौजवान ये कहते हैं अपने आलिमों से, अपने इमामों से कहते हैं हमने बहुत इस्लाम को समझा है, हमने बहुत किताबें पढ़ी है, हमने इस्लाम की हक्कानियत को समझा है। तू कहाँ इस्लाम की हक्कानियत को समझेगा, इस्लाम के वक़ार को समझेगा? ये उलमाए कराम है जो 15-15, 20-20 साल तक मदरसे में पढ़ रहे हैं, अब तक इस्लाम की हक्कानियत को न समझ सके, इस्लाम की बुलंदी को न समझ सके। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो एक सिलेबस इस्लाम की किताबें पढ़ता है वो ये कहता है इस्लाम को समझा है, जबकि इसका तरीका यह है कि रोडों पे ये खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। इस्लाम का तरीका यह है कि तू बैठ कर इस्तिंजा कर, इस्लाम का तरीका यह है कि पानी के साथ इस्तिंजा कर, इस्लाम का तरीका यह है पानी ना मिले तो ढेले के साथ इस्तिंजा कर। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इस्तिंजा के कतरा हमारे पेटों पे गिर रहा है, वो पानी के कतरे हमारे कपड़े को खराब कर रहा है, फिर आप इसमें मस्त हो। ये आपका तरीका हो सकता है, इस्लाम का तरीका हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपना नाम लेकर इस्लाम को बर्बाद न करो मेरे प्यारे। इसलिए इस्लाम का हर एक तरीका अनमोल तरीका है मेरे प्यारे। गौरों ने सराहा है कि अगर जमाने में जोरो आला बनना चाहते हो इस्लाम के रास्ते को फॉलो करो। अभी आपने नहीं देखा 2020 से लेकर 2021 तक कोरोना महामारी आया था, हर इंसान परेशान था, हर इंसान बचना चाह रहा था इन बीमारियों से। डॉक्टरों ने कहा था, यहाँ की हुकूमतों ने, दूसरे मुल्क की हुकूमतों ने यह पैगाम दिया था कि ओ लोगों अगर तुम इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो अपने हाथों को वॉश किया करो, ऐ लोग इससे बचना चाहते हो घर में दाखिल होने से पहले अपने पैरों को धोया करो। वो लोग नहीं कह रहे थे कि जब तुम खाना खाने के लिए जाओ तो अपने हाथों को धुल लिया करो और सही तरीके से धोया करो। इन डॉक्टरों का क्या कमाल है, 1500 साल पहले मेरे नबी ने यह पैगाम दिया था कि ओ लोगों तुम्हें चाहिए कि हर वक्त तौबा रहो, तुम्हें चाहिए कि तहारत के साथ रहो, तुम्हें चाहिए कि जब तुम खाना खाओ तो अपने हाथों को धुलो और जब खाना खाकर फुर्सत हो जाओ तो फिर अपने हाथों को धुलो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो इसमें ताजुब की बात क्या है जो दुनिया आज बता रही है, इन्हें जवान हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम, हर कौम ये पुकारेगी हमारा है इस्लाम। ये हक़ाक़त मेरे मुस्तफा की है, इसे लाख छुपाने की कोशिश करे ये बात तो छुप नहीं सकती है, मंजरे आप पर आती रहेगी। अपने किरदार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने नेगेटिव सोचों को हमें निकालना है कि हमारा इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है, हमारा दीन हमें क्या पैगाम देता है। वो कुरान फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है। वो रसूल पाक थी, लेकिन रसूल पाक की शान तो देखो, उस नबी ने सहाबा को एक ही नशिस्त में, एक ही मजमे में, एक ही महफिल में कहा था अशरे मुबश्शिरा सहाबियों से, अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा ज़ुबैर तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो, साद इब्न वक़ास तुम जन्नती हो, उबैदा इब्न ज़र्रा तुम जन्नती हो, ज़ुबैर तुम जन्नती हो। मेरे नबी ने एक ही महफिल में 10 सहाबियों को जन्नत की बशारत दे दी थी। उन जन्नतियों का हाल को देखो, उन जन्नतियों का हाल को देखो। चाहिए था नबी ने तो पैगाम दे दिया है, मुझसे सुना दिया है कि तुम जन्नती हो। अब वो नमाज नहीं पढ़ते, अब वो रोजा नहीं रखते, अब वो कुरान की तिलावत नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उनकी नमाज़ें कज़ा नहीं हुई है, उनका रोजा नहीं छूटा है, कुरान की तिलावत से दूर नहीं हुए हैं, तिलावत पे तिलावत कर रहे हैं, सब्र पे सब्र कर रहे हैं, सब्र पर गामजन है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, वाजिबात नमाज अदा कर रहे हैं, सारी नमाजों को पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उन जन्नतियों का हाल ये था कि जन्नत की बशारत मिल गई है, तब भी फर्ज से दूर नहीं हो रहे हैं। आज हमारा हाल ये है, हमारे कौम के नौजवानों का हाल ये है, अभी हमने जन्नत को देखा नहीं है, जन्नत की बहारों को देखा नहीं है, जन्नत की खुशबुओं को सुना नहीं है, लेकिन किसी मौलवी ने कह दिया सुभान अल्लाह कह दोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, किसी पीर ने कह दिया कि तुम मत कर नारा लगा दोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। सुन लो, ऐसे पीरों का मैं बाइकाट करता हूँ, ऐसे मौलवियों का भी बाइकाट करता हूँ जो सुभान अल्लाह कहकर आपको नमाज से दूर कर दे, जो आपको रोजे से दूर कर दे, जो कुरान की तिलावत से दूर करके। याद रखना, ईमान में सच्चे रहो और नमाजी बनो, कुरान की तिलावत करो, तब जाकर तुम्हें जन्नत की खुशबू भी मिलेगी, जन्नत की खुशबू मिलेगी। जन्नत तो किसी पीर की ना, जन्नत तो किसी पीर की कपौती है, ना तो किसी आलिम की कपौती है। इसलिए अगर ऐसा होता तो सिद्दीक़ अकबर नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा होता तो उमर की नमाज कजा, हज़रत उमर नमाज न पढ़ते, उस्मान गनी नमाज न पढ़ते, लेकिन सब नमाजी है, हमारे अकाबिर नमाजी है, हमारे बुजुर्ग नमाजी है। वो सरकार गौसे आज़म जो जन्नत बांटे वो नमाजी है, वो बाबा पहलवान जो जन्नत बांटे वो नमाजी है, वो अताए रसूल हिंद अल वली जो
दरवाजा बनाए वो जन्नत वो नमाजी है। अल्लाह अकबर आलम बड़ी वो जन्नती है। शहंशाह इलाहाबाद मुनव्वर अली वो जन्नती है। नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई है। हर आस्थाने पर देखो मस्जिदें मौजूद मिलेगी तो पता के चला जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे सरहा गुजरे हैं, वो सब के सब पक्के नमाजी थे और उनका पैगाम यही था कि तुम जिस हालात में हो पाक से पाक रहो, रब की इबादत करो, क्रियाओं जारी करो, तुम कामयाब हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। उनका पैगाम ये था। लेकिन आज हमें क्या हो गया है, इन तमाम बातों से हम दूर हो चुके हैं। आप ये सोचते हो हम साल में जलसा करा लेंगे, जन्नत में चले जाएंगे, ये अपनी सोच गलत है मेरे प्यारे। इन सोच को बदलो आप। पैसे से कोई जन्नत को नहीं खरीद सकता है, ना तो कोई जन्नत में जा सकता है। जन्नत में जाना हो तो किसको चाहिए? जन्नत में जाना हो तो रसूल की मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत लेकर बैठने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, जो इसका पैगाम भी सिखा रहे हैं और फर्ज भी अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी सीख रहे हैं। वो इमाम अहमद रजा जो 14 साल की उम्र में 13 साल कुछ महीने में सरकार इमाम अहमद रजा दुनिया के बहुत बड़े आलिम और फाजिल मुफ्ती बनकर चलते हैं, तब जाकर कोई आला हज़रत बना करता अपने वक्त का मेरे प्यारे। क्यों? उसने नबी के दिल को सीखा और इसके मोहब्बत को अपने सीने में बसाकर हुजूर की तारीफ करते रहे, पूरी जिंदगी तारीफ करते रहे। कोई मुझे बता दो कि बुजुर्गान दिन कभी नमाज नहीं पढ़ा करते थे, या कुरान की तिलावत नहीं किया करते थे, या ये झूठ बोला करते थे? नहीं। उम्मियां हमारे बुजुर्गों की शान तो ये है कि उनकी बारगाह में कोई झूठा आता उन्हें सच्चा बना कर लौटाते, उन्हें वली बना कर लौटाते। आज वजह क्या है? आज हम मज़ारों पर जा रहे हैं लेकिन सच्चे नहीं बन रहे हैं। आज हम चादरों को चूम रहे हैं, वैसे ही झूठे के झूठे हैं। उसकी वजह यह है कि कल के जो हमारे लोग थे ना, मज़ारों पर जाया करते थे अकीदे से, और ये भीख मांगा करते थे साहिब मज़ार से, मौला मैं तेरे महबूब बंदे के आस्थाने पर आया हूँ, मेरे ईमान को हिफाजत के साथ रखना, ईमान मेरा पक्का रहे, सलामत रहे। आज भी लोग आस्थाने पर जा रहे हैं, आज भी मेला लगा हुआ है, आज भी भीड़ें लगी हुई है। आपके गुस्से में भी मज़ार शरीफ होंगे, वहाँ भी भीड़ें लगा करती होंगी, लेकिन जाने वालों की नीयत ये नहीं होती है कि मुझे नमाजी बना दे। जाने वालों की नीयत ये नहीं होती है कि मुझे ईमान पर कायम रखना। जाने वालों की नीयत ये होती है, साहिब मज़ार से भीख मांगते हैं, बाबा मुझे औलाद अता कर दे, बाबा मुझे नौकरी अता कर दे, बाबा मेरी परेशानी को दूर कर दे, बाबा मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं 10-20 डेटों का लंगर करूंगा, गौसे आज़म के नाम से नजर नियाज करूंगा। और यार लंगर कितने करोगे तुम, कितने को खाना खिलाओगे? यही वजह है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। काश अगर मन्नतें मांगता तो हजरत फातिमा ज़हरा की तरह मांगता, मौला मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, मैं रोजा रखूंगी, मैं नफिल नमाज पढ़ूंगी। ये तरीका अहमद मुख्तार के घर से ये दिया जाता है, ये पैगाम दिया जाता है कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, अपने दिल को झुका दोगे, तो वो अल्लाह दुनिया की सारी चीजें तेरे कदमों में लाकर तेरे कदमों में लाकर डाल देगा। लेकिन आज हम ऐसा करते नहीं करते। हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है, हर एक कौम ये सोच रही है कि हम फायदे में जाए, जबकि वो करीम नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम कुल्लु मिन कस्बा, हर भाई आपस में भाई भाई है। लेकिन आज हाल ये है कि एक पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, आज हाल ये है कि एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हाल ये है कि एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, हाल ये है कि एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो करीम नबी फरमाते हैं चुगलखोरों का हाल ये होगा कि मरे हुए गधे का गोश्त खाएगा। क्या कोई मरे हुए गधे का गोश्त खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। तो अपने तरीके को बदलो, आप सच्चे पक्के मोमिन बनो। यही वजह है मेरे प्यारे, कल के वो गैर लोग हमें देखा करते थे ना, इज्जतों आबरू के साथ अपनी निगाहों को झुका लेते थे और ये कहते थे यार आज का मुसलमान इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाले के नबी कितने अच्छे रहे होंगे, उनका आलम क्या होगा। आपको मालूम है आज से 100 साल 1.5 साल पहले लोग
बलियाओं का हाल ये था कि वो अपने घर की बेटियों को मुसलमानों की घरों में सौंप कर जाते थे, इस इरादे से कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता है, मुसलमान किसी की बेटियों पर निगाहें गंदी नहीं डालता है। वो अपने बेटियों की अमानत के तौर पर आपके घर में छोड़ कर जाया करते थे कि चंद दिनों के बाद लौटेंगे ना तो मेरी बेटियां इज्जत तो आबरू के साथ महफूज रहेगी। वो सोने चांदी को आपके घर में छोड़ कर जाया करते थे, इसलिए जानते थे कि मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करते हैं। लेकिन आज वही लोग हैं जो आपको देखते हैं तो अपने गलियों से आने से इनकार करते हैं कि ये मुसलमान है, ये टोपी पहनने वाला है, ये कुर्ता पाजामा पहनने वाला है, ये झूठा है, ये आतंकवाद है, इसे अपने गली में आने मत दो, इन्हें अपने दुकानों से सामान ले लेना दो। क्यों? आखिर उसकी वजह क्या है? जो आज उनके सोच ऐसे हो गए हैं, उनके नजरियात ऐसे हो चुके हैं। कल जब मुसलमान गुजरा करता था उनकी निगाहें नीचे होती थी, जब अजानें होती थी वो मस्जिदों पे जाते थे। आज का मुसलमान जब गुजर रहा है उनकी निगाहें उठी हुई है, अजानें हो रही है, जाना चाहिए मस्जिद की तरफ, जा रहे हैं बाजार की तरफ, होना चाहिए कुरान की तिलावत, वो लगे हुए मोबाइलों में। उन्होंने देखा कि आपके नजरियात को, आपके फिक्र को, आपकी फिक्र बदल चुकी है, आपके नजरियात गंदे हो चुके हैं, तो लोगों ने यह फैसला किया कि उनको अपने गली में आने से रोका जाए। जबकि आप दुरुस्त हो, आपका तरीका दुरुस्त है। याद रखना, तालाब में जब एक मछलियां गंदी होती है तो सारे मछलियों को बदनाम कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि हमारे मोहल्ले के सारे लोग तो बुरा नहीं होते हैं, लेकिन हमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका तरीका गलत होता है। और दिल पर हाथ रखकर बोलना, क्या मुसलमान का बेटा झूठ नहीं बोल रहा है? क्या मुसलमान का बेटा चोरी नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान का बेटा ज़िना नहीं कर रहा है? क्या मुसलमान का बेटा शराब नहीं पी रहा है? हाँ, शराब पी रहा है। क्या मुसलमान का बेटा मस्जिदों से दूर नहीं हो रहा है? दूर हो रहा है। ना तो मुसलमान का बेटा नमाज पढ़ रहा है, ना तो कुरान की तालीम सीख रहा है। वो शराबी बन रहे हैं, वो जुआरी बन रहे हैं, वो ज़ने के ज़ना के अड्डे को सजा रहे हैं। जरा सोचो, जब तुम्हारे किरदार इतने घटिया हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, शैतानों के रास्ते से जाकर मिलोगे तो दुनिया को कहेगी ना इनका तरीका इतना गंदा है। तुम्हारी वजह से वो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कभी कुरान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी अम्मी आयशा पर उंगलियां उठाते हैं, कभी हजरत फातिमा के पाकिज़गी पर उंगलियां उठाते हैं। अपने तरीकों को बदलो और ये कहो कि मौला मुझे जो जिंदगी मिली है ना, इन सभी जिंदगी को नबी की जिंदगी पर गुजार दूंगा, नबी का जो तरीका रहा है उनके तरीके पर गुजरूंगा। और जब ऐसे करके गुजरोगे ना, यही तो सरकार का शरीयत ने हमें पैगाम दिया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।